جیسا اب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی ایک امام کی مکمل پیروی کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم کسی معاملے میں تمام فقہا کو پڑھیں تو جس کی بات دل کو لگے اس کی پیروی کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، صحیح رویہ ہے۔ اس سے آدمی کا دین سے ایک زندہ تعلق قائم ہوتا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، جو بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے اس کے اوپر۔ ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں، اور یہ جو لوگ پابندی لگاتے ہیں اس کے لیے نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے، یہ تو در حقیقت لوگوں کی لگائی ہوئی پابندی ہے۔ ہم جس چیز کے پابند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اور اس معاملے میں تمام انسان بالکل برابر ہیں۔ وہ تحقیق کرتے ہیں، اپنی رائے بیان کرتے ہیں، وہ پرانے اہل علم ہوں، وہ آج کے اہل علم ہوں، ان کی اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں۔ اگر کوئی بات آپ کو معقول محسوس ہوتی ہے آپ اس کو مان لیں، اگر نہیں معقول محسوس ہوتی تو کسی دوسرے کی بات سن لیں۔ ہم سب اس وقت جو کچھ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، کسی کو الہام نہیں ہوتا، جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنے غور و فکر کی بنیاد پہ بیان کر دیتے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ ہماری رائے میں غلطی کا امکان ہے، اور یہ آج کے لوگ ہوں، ماضی کے لوگ ہوں، سب کے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ تو میرے نزدیک تو انہوں نے بالکل درست بات کہی ہے، ایک مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر یہ نہ ہو کہ کسی سہولت کی خاطر کسی ایک یعنی کئی رائے سامنے ہیں جو آپ کو اچھی لگے وہ اختیار کر لیں، بلکہ سمجھ کے جو دل کو لگے، جو عقل پر معیار پہ پوری اترے، جو قرآن سنت کے زیادہ قریب لگے اس کو مانیں۔ جی ظاہر بات ہے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات اللہ کا صحیح منشا واضح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ دین کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو ایک عام سے عام آدمی کو نہ سمجھائی جا سکتی ہو۔ اصل میں ہم اس کی تربیت نہیں دیتے لوگوں کو کہ وہ دین سمجھیں۔ اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہر بات ان کو سمجھائی جائے، اس کے دلائل سمجھائے جا سکتے ہیں، بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہم نے قرآن سے ایسے اخذ کی ہے، یہ ہم نے حدیث سے اس طرح اخذ کی ہے، اور یہ چیز اگر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ان کا دین سے ایک بڑا زندہ تعلق قائم ہو جائے گا۔ یہی قائم ہونا چاہیے کہ وہ سمجھیں، وہ سوال کریں، وہ تحقیق کریں، ان کے اندر تجسس ہو۔ ہاں البتہ ان کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اہل علم سے بات سمجھیں۔ دیکھیے جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں بھی ہم اس فن کے علوم کے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ہم جائیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کی بات میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی، کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ یہی رویہ ہم کو علماء کے ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں علماء کا کوئی منصب نہیں قائم کر دیا گیا کہ آپ کو ان کی بات ضرور ماننی ہے۔ اصل میں علماء معلم ہیں، استاد ہیں، وہ سمجھائیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی آپ مان لیں، نہیں سمجھ میں آئی تو نہ مانیں۔